کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی ملک میں آئی فون استعمال کرنا غیر قانونی ہو جائے گا؟ تو کچھ ایسا ہی ہوا انڈونیشیا میں، جہاں انڈونیشین حکومت نے ایپل کے تیار کردہ آئی فون 16 اور ایپل واچ 10 پر پابندی لگاتے ہوئے ان کو بین کر دیا۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق ایپل کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدے پورے نہ ہونے کے باعث انڈونیشیا کی وزارت صنعت نے ملک میں آئی فون 16 کی فروخت اور مارکیٹنگ پر پابندی عائد کی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر صنعت نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ انڈونیشیا میں کام کرنے والا کوئی بھی آئی فون 16 غیر قانونی ہے۔ انہوں نے صارفین کو بیرون ملک سے ڈیوائس نہ خریدنے پر زور دیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی آئی فون 16 انڈونیشیا میں چلایا جائے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں بھی اس ڈیوائس کا استعمال ہوتا نظر آئے تو ہمیں اس کی اطلاع دیں۔ ایپل نے ابتدائی طور پر 1.71 ٹریلین روپے تقریباً $109 ملین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، جس کا مقصد مقامی مواد اور انفراسٹرکچر کو فروغ دینا تھا، لیکن اب تک کمپنی نے صرف 1.48 ٹریلین روپے تقریباً $95 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ 230 انڈونیشین روپے تقریباً $14.75 ملین کے شارٹ فال کے بعد وزارت نے بین الاقوامی موبائل آلات کی شناخت IMEI سرٹیفکیشن جاری کرنا بند کر دیے ہیں، جو انڈونیشیا میں ڈیوائس کی قانونی حیثیت کا تقاضا ہے۔ وزیر صنعت نے یہ بھی کہا کہ ابھی آئی فون 16 کے لیے اجازت نامے جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی بھی کچھ وعدے باقی ہیں جن کا ایپل کو احساس ہونا چاہیے۔ انڈونیشیا کی حکومت کا قانون ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں ملک کے اندر کام کرنے کے لیے ڈومیسٹک کمیونٹنٹ لیول سرٹیفکیشن کا حصول ممکن بنائیں، جس کے تحت انڈونیشیا میں فروخت ہونے والے اسمارٹ فونز کے لیے لازم ہے کہ وہ مقامی طور پر تیار کردہ کم از کم 40% پرزوں پر مشتمل ہوں۔ چونکہ انڈونیشیا میں آئی فون 16 پر پابندی برقرار ہے، لہٰذا یہ واضح نہیں ہے کہ ایپل انڈونیشیا کی حکومت کی ضروریات کو کیسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس دوران پابندی ان سیاحوں اور صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو آئی فون 16 کو انڈونیشیا میں خریدنے یا لانے پر غور کر رہے تھے۔ اور اس طرح کی مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdunews.com۔